على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں وقوف فرمایا تو لوگ آپ سے اپنے اپنے مسائل پوچھنے کر لگے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم نہ تھا، چنانچہ میں قربانی سے پہلے ہی حلق کروا بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب قربانی کر لو اور کوئی حرج کی بات ہے۔ اتنے میں ایک اور نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا نہ تھا تو چنانچہ میں نے رمی سے قبل قربانی کر بیٹھا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب رمی کر لو اور کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس طرح ہی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ایسی بات کے بارے میں پوچھا گیا جسے مقدم یا مؤخر کر دیا گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اب کر لو اور کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حج سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حج کے ایام میں یوم النحر جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جب مزدلفہ سے حاجی واپس منا آتا ہے، اس دن کافی سارے کام اس نے کرنے ہیں، جن میں اس نے آ کر رمی کرنی ہے، پھر نحر کرنا ہے یعنی قربانی کرنی ہے، پھر بال کٹوانے، حلق یا قصر کروانا ہے، پھر اس نے طواف افاضہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس نے سعی کرنی ہے، اور پھر واپس منا پہنچنا ہے، اور پھر منا میں رات گزارنی ہے، اور اگلے دن پھر جو ہے وہ صرف اس اگلے دن اور اس سے اگلا دن یعنی 11 اور 12 کا دن اس نے منا میں ہی صرف رمی کرنی ہے اور باقی کا کوئی عمل نہیں کرنا۔ نمازیں پڑھنی ہے اور رمی کرنی ہے اور اذکار کرنے ہیں اپنے بس، اور منا میں وقت گزارنا۔ اب یہ 10 ذی الحجہ کو جو اعمال کرنے ہیں، اگر ان میں ترتیب کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کیا کوئی حرج ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے فقہاء میں اختلاف ہے۔ بعض فقہاء اور بالخصوص حنفی فقہاء اس بات کو کہ قائل ہیں کہ ترتیب جو ہے یہ واجب ہے، اور وہ جو حدیث مبارکہ ذکر ہوئی ہے اس کے اندر جو ذکر ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا اب کر لو اب کر لو کوئی حرج نہیں، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ چونکہ ان صحابہ نے اپنا یہ عذر بیان کیا کہ لم اشعر، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی، اور چونکہ صحابہ کرام پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے، اس لیے چونکہ ان کو ابھی حج کے مسائل کا پورے طریقے سے علم نہیں تھا، سیکھ رہے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا ہی استثناء ہے، وگرنہ جو ترتیب ہے وہ واجب ہے۔ باقی جو جمہور فقہاء ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق چونکہ آپ نے اس بات کی اجازت دی ہے، تو یہ اجازت بعد والوں کے لیے بھی ہے کہ 10 ذی الحجہ کے اعمال میں سے کسی کا کوئی عمل آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اس میں سختی نہیں ہے، اور اگر کوئی کام آگے پیچھے ترتیب میں بدل جائے تب بھی اس کا حج درست ہے، اور ایسے کرنے والے پر کوئی دم نہیں۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کو یہ جواب دیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ استثناء صرف تمہارے لیے خاص ہے، بعد والوں کے لیے نہیں ہے۔
اس لیے کہ جہاں بعد والوں کے لیے وہ معاملہ نہیں ہوتا تھا وہاں پر آپ اس بات کو واضح کر دیتے تھے. جیسے دوسری ایک حدیث ہے کہ ایک اور موقع پہ عید کے دن، عید قربان کے دن، ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چونکہ ان کے پاس کوئی اور جانور نہیں تھا کہ تمہارے لیے یہ استثناء ہے، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے نہیں، تمہارے علاوہ یہ مسئلہ اب کسی اور کے لیے نہیں. اس لیے کہ اصول کیا ہے، جس نے عید سے پہلے ذبح کر لیا اس نے، آپ نے فرمایا کہ اس کی بکری گوشت کی بکری، یعنی اس نے جانور کھانے والا ایک حلال کیا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی. لیکن جس کو استثناء دیا کہ اس کی ایک مخصوص حالت تھی اور پتہ نہیں تھا بھی مسئلے کا، بعد میں لوگوں کو پتہ چلا تو آپ نے وقتی طور پر اس کو بیان کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. تو اس اعتبار سے جب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا حکم ارشاد فرماتے ہیں جو اس بندے کے لیے خاص ہو، تو آپ واضح فرماتے تھے کہ یہ بعد والوں کے لیے نہیں ہے. اور چونکہ دین کے معاملے میں اصل یہ ہے کہ آسانی پیدا کرو، اور لوگوں کے لیے آسانی اسی بات میں ہے کہ اگر ان کے حالات اور واقعات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو وہ ترتیب کو آگے پیچھے کر سکیں اور ان پر کوئی حرج نہ ہو. جیسے مثلا اب یہ زیادہ ضروری اس لیے ہو گیا کہ رمی کرنے کے بعد اب قربانی کے لیے آپ نے پیسے جمع کرا دی، یا بعض لوگ کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں، اب انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ جی جب تک قربانی نہیں ہوگی. ترتیب تو یہی ہے کہ رمی کے بعد پہلے قربانی کی جائے، قربانی کے بعد پھر بال کٹوائے جائیں. تو اب شام تک بعض لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جی ابھی ہماری قربانی نہیں ہوئی، ابھی قربانی نہیں ہوئی، تو اس وقت جا کر پھر ہم حلق کروائیں گے. تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق ان کے لیے آسانی ہے کہ رمی کرنے کے بعد وہ اپنا جا کر حلق کروائیں، قربانی جس ٹائم ہونی ہوگی ان کی ہو جائے گی، تقدیم تاخیر سے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے جمہور فقہاء اس بات کی طرف ہیں کہ حج کے مناسک میں یوم النحر کے دن، 10 ذی الحجہ کے دن کے جو اعمال ہیں ان کے اندر تقدیم تاخیر ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. اور طواف افاضہ اور سعی کے حوالے سے تو یہ اتفاق ہے کہ یہ 10 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتا ہے، 11 کو بھی ہو سکتا ہے، 12 کو بھی ہو سکتا ہے. یعنی جب تک بندہ حج کے ایام میں ہے 12-13 تک، اس وقت تک طواف افاضہ مؤخر کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس لیے اگر حج کے ایام میں کسی کا کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، خواہ جان بوجھ کر بھی ہو جائے، تو اس پر نہ کوئی دم ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی گناہ ہے، اس کا حج بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ صحابی نے کہا آپ سے کسی بھی چیز کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کی ترتیب آگے پیچھے ہوگی، اس کے علاوہ بھی جو مسئلے ذکر ہوئے ہیں دو، کہ کسی نے کوئی بھی ترتیب کے متعلق پوچھا کہ آج کے دن کی میری یہ ترتیب صحیح نہیں رہی، آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.